الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پی پی 52 کے آج انتخابی مہم کے پہلے جلسہ کے اندر، بلکہ ضلع وزیر آباد میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدواران کی انتخابی مہم کے سلسلے میں آج یہ حضرت کیلیاں والا میں پہلا جلسہ ہے. اس پر میں اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العالمین اس پاکستان کی بقا، سلامتی، خوشحالی، اس پاکستان کے امن کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پی پی 52 میں سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار محترم جناب حافظ محمد شعیب انور چٹھا صاحب اور ان کے رفقاء محترم پروفیسر عمیر یوسف صاحب، محترم جناب انصر تارڑ صاحب، محترم جناب چودھری محمد نثار صاحب اور حضرت کیلیاں والا اور گرد و نواح سے آنے والے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کارکنان، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ملک کے اندر ایک ایسی سیاست کی ترویج کے لیے قدم اٹھایا ہے جس سیاست کی بنیاد لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان ہے، جس سیاست کی بنیاد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ بہترین اور سنہری سیاسی اصول ہیں، اور جس سیاست کی بنیاد خلفائے راشدین کی وہ انتہائی قیمتی سیاسی اصلاحات ہیں کہ جن اصلاحات پر آج بھی یورپ عمل پیرا ہو کے اپنی قوموں کو بہت ساری سہولت بری زندگی دے رہا ہے. تو میرے بھائیوں، قوموں کی زندگیوں میں عروج و زوال، اتار چڑھاؤ آتے ہیں. 75 سالہ اس قوم کی زندگی میں، پاکستانی قوم کی 75 سالہ زندگی میں ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے عروج و زوال دیکھے ہیں. ایک وقت تھا عروج کا یہ عالم تھا کہ جرمنی جیسے ملک کو پاکستان قرضہ دے رہا ہے، اور آج زوال کی یہ داستان ہے کہ کشکول لیے ہوئے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے آج ہمارے نام نہاد سیاسی قائدین جو سیاست کے عظیم اور مقدس پیشے کے ساتھ جو ہے وہ ایک گھنونی سازش اور ایک گندا کردار لے کے کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، سیاست اسلام کا مقدس فریضہ تھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جب امت کے اندر سیاسی حوالے سے مضبوطی ہوتی ہے، امت کا جب سیاسی نظام مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے تو اللہ امت کو عزت دیتا ہے، عروج بخشتا ہے اور شان و شوکت سے اللہ نوازتے ہیں. اور جب سیاسی اعتبار سے قومیں وہ کھوکھلی ہو جاتی ہیں، وہ سیاست کے سنہری اصولوں کو چھوڑ دیتی ہیں، اور جب سیاسی حوالے سے گندا کردار لوگ پیش کرنا شروع ہو جائیں تو قومیں پھر زوال کا شکار ہوتی ہیں، جس کا سامنا آج پاکستانی قوم کو ہے. ایسا ملک ہے پاکستان جس کی زمینیں سونا اگلتی ہوئی، لہلہاتی ہوئی فصلیں، کاشتکاری، پیداوار. میرے واجب الاحترام بھائیوں، پاکستان کے 4 موسم اللہ نے دیے ہیں، سونا اگلنے والی زمینیں دی ہیں، معدنیات سے مالا مال صحرا اور پہاڑ پاکستان کو دیے ہیں، ہیرے اور جواہرات سے بھرے ہوئے سمندر دیے ہیں. میرے واجب الاحترام بھائیوں، دنیا کی ہر نعمت اس پاکستان میں موجود ہے، لیکن 75 سالوں کے اندر اس ملک کے وسائل کے ساتھ، اس ملک کے خزانے کے ساتھ جو کھیل اور کھلواڑ کیا گیا ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے.
اور اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، بصیرت پر مبنی فیصلے نہ کیے، میرے بھائیوں، اگر آج بھی حالات کی نزاکت کو آج نہ پانپا کہ آج کس طرح سے پاکستان اندرونی خلفشار کا شکار ہے، پاکستان کے امن کو آج تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی طور پر ایسا گندا کردار پیش کیا گیا ہے کہ 75 سالوں کے اندر ہم نے کس پارٹی کو نہیں دیکھا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا، مدینہ کی ریاست کا نام لیا جاتا ہے، آج سب سے زیادہ سٹانس اور موقف تو ان لوگوں کا ہے نا، ہوا چلی ہوئی ہے، مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ 40 دن سے باہر ایک ذلے شاہ، وہ زمان پارک کے باہر 40 دنوں سے اس خواہش کو لے کر جو ہے وہ دم توڑ گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے کہ عمران خان مجھ سے ملاقات کر لے۔ یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ طرح امتیاز نہیں ہے تنقید کرنا، ہم اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ ہماری تربیت پروفیسر حافظ محمد سعید اس ملک کے محسن اور محسن جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے محسن، پاکستان کی سرحدی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ، انہوں نے ہماری تربیت اس طرح کی ہے کہ تنقید کی بجائے اصلاح کا کام کیا جائے اور کردار پیش کیا جائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی کا، ہماری جماعت کا 35 سالہ شاندار کردار آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر کسی بھی ناگہانی صورتحال میں، کسی بھی مشکل کی گھڑی میں قوم کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کے اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کے انشاءاللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں سیلاب آئیں، زلزلے آئیں اور مہنگائی کے طوفان آئیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہمارا شاندار کردار جو خدمت کی تاریخ پر مشتمل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وحدت امت، تفرقہ بازی کا خاتمہ، معاشی حوالے سے اپنی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ ہماری تاریخ ہے، اور آج بھی اللہ کے فضل سے یہ تاریخ اس وقت بھی جاری و ساری ہے کہ آج ملک کے طول و عرض میں ایسے حالات کہ جن حالات میں غریب آدمی کو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ غریب آدمی تو غریب آدمی تھا، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، آج پریشانی کے جس کربناک جو ہے وہ مرحلوں کے اندر وہ گزر رہے ہیں۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، مہنگائی کے حوالے سے آج ہماری غریب عوام، آج مفلس عوام، آپ جو ہے وہ غربت کا اور اسی طرح جو ہے وہ آپ مہنگائی کا اندازہ لگا لیں کہ گروسری اور جو ہے وہ کچن آئٹمز اور ایک چولہا جلانے کے لیے کم از کم غریب آدمی کے پاس 20 سے 25 ہزار روپیہ ہو، جس کے 4-5 بچے ہیں، تب جا کے اس کا چولہا جلتا ہے۔ لیکن آج ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ کھانے کو زہر نہیں، اور جشن بہاراں کے نام سے آج ملکی خزانے کو جس انداز سے سبوتاژ کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ان لوگوں کے پروٹوکولز، بھائیوں، ووٹ ہم ان کو ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں، مختلف پارٹیوں کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لینا کہ ووٹ ایک شہادت کا نام ہے، شہادت کا نام ہے، اور یہ ووٹ کی قوت اور طاقت ایک شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ لوگ ہمارے ہی ووٹوں سے منتخب ہو کے، ہمارے ہی وسائل اور ہمارے ہی دیے ہوئے ٹیکس سے یہ اپنے خاندان پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ آج جو ہمارے نام نہاد سیاستدان، ایک ہے ایلیٹ کلاس جو کہ فرسٹ جو ہے وہ مرحلے کی سیاسی قیادت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہے آپ کے ایم پی ایم این اے۔ میرے بھائیوں، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک کوئی بھی مافیا سے کم نہیں ہے۔ آپ اپنے حلقے کے ایم پی ایم این اے کو دیکھ لیں، سینیٹر کو دیکھ لیں، وہ کس انداز سے ہمارے نظاموں کو ڈیمیج کرتا ہے، اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے کس انداز سے وہ مافیاز کو پروموٹ کرتا ہے، کس انداز سے وہ قبضہ مافیا کو اور کس انداز سے ڈاکوؤں، لٹیروں کو اور وارداتیوں کو ہمارے ملک میں پروموٹ کرتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے کا احوال اور آج ہمارے معاشرے کی جو کربناک صورتحال ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ تو ووٹ دیتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ ہم شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ اور میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے، قوموں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، قوموں کے سبق کے لیے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا اصول ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جب تک قوم کے باسیوں کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ آئے، اللہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں بدلتے۔ اور یہ اب سوچ لینا ووٹ دیتے ہوئے کہ ہم نے 3 باریاں نون لیگ کو بھی دی، 2 باریاں اس ملک کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی لے چکی، اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایسٹیبلشمنٹ اور جو ہے وہ مارشل لائیں بھی آتی رہیں، ہم نے وہ نام نہاد ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے کو بھی 3-4 سال پرکھ لیا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے تباہی اور بربادی کے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج بھی من حیث القوم ہم اس بات کا اعادہ نہیں کریں گے اور آج بھی بصیرت پر مبنی فیصلے نہیں کریں گے، ہماری تاریخ تو آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی مہنگائی کے اس طوفان میں اللہ کے فضل سے ملک کے طول و عرض میں، میری بات اور میرے الفاظ کو غور سے سننا، ملک کے طول و عرض میں آج بھی مہنگائی کے ساتھ پسی ہوئی عوام کے ساتھ اگر کسی نے کندھا دیا ہے اور کسی کا ساتھ دیا ہے تو وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے۔ کیسے؟ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، نعرے نہیں، جذباتی باتیں نہیں۔ آپ کے علی پور چٹھا کے اندر 3 پروجیکٹس اس وقت ہماری خدمت کے کام کر رہے ہیں جو عوام کے ساتھ مشکل کے اس گھڑی میں کھڑے ہونے کے ہیں۔ پہلا پروجیکٹ وہ ہے کمرہ مہربانی۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو، انجمن تاجران کا، پریس کلب علی پور چٹھا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اور خود جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ہم نے ترغیب دے کے گھروں سے جو ضروریات سے زائد چیزیں، میں اگر اپنے گھر کے اندر، آپ اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائیں، سال ہا سال سے ایسی چیزیں پڑی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں، وہ ہم نے اخوت، ایثار اور قربانی کے جذبوں کو پیدا کر کے ہم نے وہاں پر ترغیب دی اور وہ کمرہ مہربانی شروع کیا۔ لوگ وہاں پر اپنی ضروریات زندگی آتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا پروجیکٹ وہ ہے سستے تندور کا۔ اس وقت روٹی 20 سے 25 روپے میں مل رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے امیر محترم نے یہ حکم کیا پورے ملک کے اندر کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنی غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ان کو سستی روٹی فراہم کرنے کے لیے سستے تندور لگا دیے جائیں۔ ہم نے علی پور چٹھے کے اندر سستا تندور لگا دیا اور ان قریب پی 52 کی ہر یونین کونسل میں انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہم لگائیں گے۔ میں یہ اعلان کر رہا ہوں آج آپ کے تعاون کے ساتھ اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ، انشاءاللہ پی 52 کی ہر یونین کونسل کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سستے تندور لگیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا پروجیکٹ علی پور چٹھا کے اندر وہ سستے ہوٹل کا ہے۔ مزدور جو گھروں سے صبح شہر کی طرف جاتے ہیں ان کو جو ہے وہ روٹیاں، سستی روٹی نہیں، 200 سے کم، 150 سے زیادہ جو ہے وہ روٹی ہمیں ایک وقت کی مزدور کو ملتی ہے۔ ہم 50 روپے میں ایک مزدور کے لیے روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک پروجیکٹ کلاسکے کے اندر سستے تندور کا بھی اور ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سستے ہوٹل کا بھی۔ اسی طرح لدے والا وڑائچ میں ہم 1-2 دن میں افتتاح کرنے والے ہیں۔ آپ ساروں کی چلے جائیں، وہ بھی آپ کے پی 52 کا حلقہ ہے، وہاں پر سستا تندور اور ان قریب 2-4 دن میں سستا سبزی پوائنٹ، یہ ہم انشاءاللہ کرنے، یہ آپ کے حلقے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح سینکڑوں ہزاروں پروجیکٹس پورے ملک میں اس وقت پاکستان مرکزی مسلم لیگ لگا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایک پارٹی اپنے محدود وسائل کے باوجود بھی اتنے بڑے ریلیف کے کام اور اس کے ساتھ بیوگان کو راشن اور ابھی جو گندم انشاءاللہ آئے گی، ہم غربا، مساکین، بیوگان، یتیم ان کے گھروں میں گندم بھی پہنچائیں گے، رمضان کے راشن بھی پہنچائیں گے، رمضان میں سحریوں اور افطاریوں کا اہتمام بھی کریں گے۔ یہ اگر ایک پارٹی کر سکتی ہے، اور میرے بھائیوں میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ، دعوے کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں، اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو جب ہم نے بنایا تھا، ہمارے بڑوں نے اس وقت بھی قربانیاں دی تھیں اور بے لوث قربانیاں دی تھی، بے لوث، کوئی مفادات عزیز نہیں تھے، اقربا پروری ہمیں مقدم نہیں تھی اور اس ملک کے خزانوں پر ہماری نظریں نہیں تھی۔ یہ ملک اس وقت بھی ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، قربانیاں دے کے بنایا تھا۔ آج اس ملک کو بچانے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس ملک کی بقا، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہر قسم کی قربانی دے گی انشاءاللہ الرحمن۔ تو میرے بھائیوں، آؤ ذرا سوچیں کہ اس ملک کے ساتھ ہم نے کس کس کو ووٹ دے کے منتخب کیا
اور اس نے اس ملک کے ساتھ کون کون سا کھیل اور کھلواڑ نہیں کیا۔ انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بھی محافظ ہے، اللہ کے فضل سے اس کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی محافظ ہے۔ انشاءاللہ ہم معاشی طور پر بھی جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے ایک ویژن رکھتے ہیں، ایک پلان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس معاشی پلان نہیں ہے۔ سود کی لعنت کا ذکر حافظ شعیب صاحب کر رہے تھے، بہت ساری نحوستیں اس ملک پر اس کے نظام کے حوالے سے مسلط ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے، میں آپ کو ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ہم امیر محترم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، امیر صاحب فرما رہے تھے کہ جو اس ملک کی اس وقت صورتحال ہے، میرا امیدوار 1 جیتے یا 20 یا 50 جیتے، میں سب جیتے ہوئے امیدواروں کو ساتھ لوں گا اور بیت اللہ کے اندر لے جاؤں گا، اللہ کے گھر کے اندر۔ ایک ہے پاکستان کے آئین کے مطابق حلف، وہ ہوگا، اور دوسرا حلف اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوگا کہ اس پاکستان کے ساتھ جو گندے سیاستدانوں نے گندا کردار ادا کر کے آج ہمارے ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے، ہنستے بنستے ملک کو جو ہے وہ ویران کر دیا ہے، میں اپنے امیدواروں سے اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر جا کے حلف لوں گا کہ اس ملک کے لیے قربانی دیں، اپنی مراعات چھوڑیں، پروٹوکول ختم کریں، اور اس ملک کے نظریاتی اور جغرافیائی اور معاشی مسائل حل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو مقدم رکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آج اس ملک کے ساتھ کیا کریں۔ میرے بھائیوں، یہ ویژن ہے ہماری سیاست کا۔ ہماری سیاست وہ خدمت انسانیت کی بنیاد، یہ ہمارا لوگو ہے کہ ہماری سیاست خدمت انسانیت۔ انشاءاللہ ہم خدمت انسانیت کو مقدم رکھتے ہوئے اور اس ملک سے جو ہے وہ طبقاتی نظام کو ختم کرتے ہوئے، برادریوں کے اونچ نیچ کو ختم کرتے ہوئے، ایک برابری اور مساوات کی بنیاد پر ایسی سیاست متعارف کرائیں گے جو اللہ کے فضل سے نبوی سیاست کی بنیاد پر ہوگی، جو خلفائے راشدین کی سیاست کی بنیاد پر ہوگی۔ تو کیا میں نے، حافظ شعیب صاحب نے، میاں اکرم صاحب نے، دیگر ہمارے مقررین نے جو گفتگو کی ہے، ہمارا کردار بھی آپ کے سامنے ہے بھائی، کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو کیا اس ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے، صحت اور تعلیم کی بہترین جو ہے وہ ڈلیوری کے لیے، کیا آپ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ کیا اس پر محنت کریں گے، لوگوں کو قائل کریں گے اور گھر گھر جا کے، گلی گلی جا کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور پہنچائیں اور مرد و خواتین سے جو ہے نا وہ وعدہ کریں کہ اس ملک کی بقا کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ساتھ دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔